الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ ماقبل میں بھی ہم نے گزشتہ قسطوں میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دین متین شریعت مطہرہ کا ایک حکم ہے، اور شریعت کا جو بھی حکم ہوتا ہے تو اس کے متعلق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء کرام سے، اپنے متعلقہ علماء کرام سے اس کے بارے میں معلومات کرتے رہیں، تاکہ اچھی طرح ان کو وہ حکم اور اس سے متعلق جتنے بھی جزیات ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ اس قسط میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے یعنی 35.612 گرام چاندی یا 7.5 تولے سونا یعنی 5.87 سونا ہے، یا اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے، یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو یا کچھ سونا ہو یا کچھ روپیہ یا کچھ مال تجارت ہو، اور ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولے یعنی 35.612 چاندی کے برابر ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کے مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کارخانے اور فیکٹریوں میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے، بڑی بڑی مشینری ہوتی ہے، تو ان مشینریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو خام مال کارخانے میں موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی اگر کارخانے میں کوئی خام مال موجود ہو تو وہ زکوٰۃ اس پر ادا کی جائے گی، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کا جو متعلق مالک ہے اس پر اس خام مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، چنانچہ سونے چاندی کے زیور ہو، سونے چاندی کے برتن ہو، حتیٰ کہ سونے چاندی کے بٹن وغیرہ یا کوئی ٹھپا وغیرہ ہو، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کارخانوں اور ملوں کے حصص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ان حصص کی مقدار بقدر نصاب ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ جو حصص ہے کارخانوں اور ملوں کے اندر جو حصص ہوتے ہیں، ان حصص کی مقدار اگر بقدر نصاب ہو یا دوسری قابل زکوٰۃ چیزوں کو ملا کر نصاب بن جاتا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے ہر حصہ دار کے حصے میں اس کی جتنی قیمت آتی ہے اس کو مستثنی کر کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ چھٹا مسئلہ یہ کہ سونا چاندی مال تجارت اور کمپنی کے حصص کی جو قیمت زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے دن ہوگی، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ساتواں مسئلہ یہ کہ سال کے اول اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے، یعنی سال کے اول جس تاریخ کو آپ نصاب کے مالک بنے، آئندہ سال اسی تاریخ کو اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ صاحب نصاب کہلا سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ مال نصاب تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر درمیانی سال میں رقم کچھ کم ہو جائے یا کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص سال شروع ہونے کے وقت 3,000 روپے کا مالک تھا، 3 مہینے کے بعد اس کے پاس 1,500 روپے رہ گئے، 6 مہینے کے بعد 4,000 روپے ہو گئے، اور سال کے ختم پر 4,500 روپے کا مالک تھا، تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر 4,500 روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ درمیانی سال میں اگر رقم گھٹتی یا بڑھتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب اگر پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی جائز ہے، یعنی اگر صاحب نصاب وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، وقت سے پہلے پیشگی کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ اچھی بات ہے کہ ایک شریعت کے حکم کے اندر
اس کے ادائیگی میں، اس کے پورا کرنے میں ایک جذباتی پہلو اور اس کے جلدی کرنے کی ایک جو اس کے پاس ایک شوق ہے، جذبہ ہے، تو یہ قابل دید ہے اور قابل تعریف ہے۔ لیکن سال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر زائد رقم ادا کر دے، کیونکہ اگر سال پورا نہ ہو اور اس نے سال سے پہلے پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیا، اب اگر سال پورا ہونے تک اس کے پاس مزید کافی زیادہ سارا مال آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب فرض ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ اس کی ادا کردہ زکوٰۃ سے کچھ زیادہ مقدار میں اس پر فرض ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں سال ختم ہونے پر زائد رقم ادا کر دے تاکہ پورے مال کا زکوٰۃ نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین متین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان احکام شرعیہ کی زیادہ سے زیادہ پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔